آئی واز اسٹوڈنٹ جس نے پچھلے سال اپنے ایم ڈی کیٹ کے آخری 16 دنوں میں صرف ایک دفعہ کورس ریوائز کر کے 181 مارکس لیے with 92.23 ایگریگیٹ اینڈ گاٹ ایڈمیٹڈ ان ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان دا کے پی کے نباشا خان میڈیکل کالج مردان۔ جاننا چاہیں گے کیسے؟ لیٹس ڈائیو انٹو اٹ۔ اس ویڈیو کے 3 حصے ہونے والے ہیں۔ ایک، آپ، دوسرا آپ اور اللہ، تیسرا آپ کے کام۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی سوچ کیا ہوگی، آپ اپنی سوچ کو کس طرح ڈیولپ کریں گے۔ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا ہے۔ اور اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں میں آپ کو وہ لاجیکل کام اور وہ اسٹریٹجیز بتاؤں گا جنہیں اپلائی کر کر آپ بھی اپنے ایم ڈی کیٹ کو کرش کر سکتے ہیں اور اپنے ایم ڈی کیٹ کے بقایا دنوں میں اپنا کورس مکمل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی آپ۔ تو یہاں پر میں ایک موسٹ فیمس کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بلیو یو کین اینڈ یو آر ہاف وے دیئر۔ ہمیشہ جس کسی نے بھی کوئی چیز حاصل کی ہے تو اس سے پہلے اس نے اس یقین کو اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ میں یہ کر سکتا۔ تو یہاں پر میں اپنی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ جب میرے ایم ڈی کیٹ کے دن تھے تو میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو، آپ اپنے آپ پر یقین رکھو، آپ کسی سے کم نہیں ہو، آپ میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ میں ہونے چاہیے اینی ایگزام کو کلیئر کرنے کے۔ میری ماں نے مجھے وہ یقین دیا کہ بیٹا آپ اپنے اوپر یقین رکھو، آپ کو کیوں خود پر ڈاؤٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرا اپنے اوپر یقین کافی بڑھ گیا تھا، اور میں جب بھی کسی ٹیسٹ کے لیے جاتا تھا الحمدللہ میں نے اسے کلیئر کیا، چاہے وہ یہاں پر یونیورسٹی کے انٹرنس ٹیسٹ ہو۔ پشاور یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ میں میرا تقریباً سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن آیا تھا، اور ایگریگیٹ وائز میجورٹی آف دا بی ایس سیشنز میں میرا میرٹ لسٹ پر فرسٹ نمبر تھا۔ اس طرح آرمی کے ٹیسٹ ہو گئے، میں نے وہ تمام کلیئر کیے الحمدللہ۔ اب یہاں پر میں ایک سیکنڈ کوٹ کرنا چاہوں گا، ڈونٹ بی پشڈ اراؤنڈ بائی دا فیئرز ان یور مائنڈ، بی لیڈ بائی دا ڈریمز ان یور ہارٹ۔ کبھی بھی اپنے دل میں ڈر کو جگہ نہ دے کہ یہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، یہ نہ ہوا تو میں کیا کروں گا، میں اس کے بعد کیا کروں گا، میں اس کے بعد کیا کروں گا۔ ان سب ڈر کو اپنے دل سے نکال لے اور آپ ذہن میں صرف اور صرف یہی رکھے کہ بھئی میرا خواب کیا ہے، بھئی میں چاہتا کیا ہوں، میں کروں گا کیا زندگی میں۔ آپ ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے، انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب۔ بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف، آپ اور آپ کے اللہ کا تعلق۔ یہاں پر میں قرآن کی ایک آیت کو منشن کرنا چاہوں گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کبھی بھی کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اب اس کی میں ایکسپلینیشن کس طرح کروں گا؟ میں اس کی ایکسپلینیشن یہاں پر آپ لوگوں کے لیے اس طرح کروں گا کہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر مت کریں کہ فلانے نے اتنا کورس کر لیا، فلانے نے اتنا کورس کر لیا، فلانے نے وہ کر لیا، فلانے نے یہ کر لیا۔ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ہر کسی کے لیے مختلف سرکمسٹانسز رکھے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے جو امتحان ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ پر ایک مشکل ہے تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر دوسرے شخص نے 10 دفعہ کورس مکمل کیا ہے اور اگر آپ نے 1 دفعہ کورس مکمل کیا ہے، شاید وہ برابر، شاید یہ دونوں برابر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پر امتحان الگ ہے، اس پر امتحان الگ ہے۔ میں یہاں پر ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ٹائم کی، ایفرٹس کی اور مشکلات کی۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس 1 دفعہ کورس کرنے پر اتنی ایفرٹ لگائے جتنے کہ اس نے 10 دفعہ کورس کرنے پر۔ اگر آپ کو میں ایک کورس دے دوں کہ آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، ایک بندہ آئے گا وہ اسے ریڈ کرے گا، اچھا یہ ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ آپ آتے ہوں، آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی میں نے یہ ریڈ کرنا ہے لیکن میں اپنے آپ کو اس پر پورا مطمئن کروں گا۔ تو آپ نے اس گیون ٹائم میں 1 دفعہ اس کو کیا، لیکن آپ نے پراپر طریقے سے کیا، اور اس دوسرے شخص نے اس کو 10 دفعہ ریڈ کیا لیکن اس نے 1 دفعہ بھی اسے سیکھا نہیں۔ دوسری بات یہاں پر آتی ہے آسانی کی۔ ایک بندہ ہوگا اس کے لیے 10 دفعہ کورس کرنا آسان ہوگا لیکن اس کے لیے 15 دفعہ کورس کرنا مشکل ہوگا۔ آپ کے لیے ہاف کورس کرنا آسان ہے لیکن آپ کے لیے پورا کورس کرنا مشکل ہے۔ سرکمسٹانس مختلف ہو گیا۔ اگر میں اس کی ایکسپلینیشن میں جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگے، لیکن میں آپ کو صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک بندے کے لیے سرکمسٹانسز مختلف ہوتی ہیں۔ نیور ایور کمپیئر یور سیلف ود ادرس، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے پرسنل ایکسپیرینس سے۔ تو ان چیزوں کو بالکل بھی ذہن میں نہ رکھیے۔ اب میں یہاں پر دوسری آیت مینشن کرنا چاہوں گا،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا. یہاں پر آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو دنیا کا ایک ٹیچر یا دنیا کا ایک بڑا آدمی کہہ دے کہ آپ میرے پاس آؤ، آپ مجھ سے اپنی مشکل بیان کرو، میں آپ کو جواب دوں گا، میں آپ کو رسپونس دوں گا، آپ کتنے مطمئن ہو جاتے ہو؟ یہاں پر آپ کو آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے، یہاں پر آپ کو آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بلاؤ میں آپ کو جواب دوں گا. کیا پروردگار اپنی بات سے منکر ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا اللہ اپنی بات سے منکر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اگر اس نے کہا ہے کہ آپ مجھے بلاؤ میں آپ کو جواب دوں گا تو وہ جواب ضرور دے گا. اللہ کی قسم، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، آپ اتنے مطمئن رہو گے چاہے جو بھی ہو زندگی میں آپ کو جو بھی مشکل پیش آئے، آپ کو کبھی بھی کوئی ٹینشن، آپ کو کبھی بھی کوئی غم اور کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا. آپ میرا یقین کرو، میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹیسٹ سینٹر میں جتنا مطمئن تھا میں نے کسی اور کو اتنا مطمئن نہیں دیکھا تھا. لوگ آ رہے تھے مجھے کہہ رہے کہ آپ اتنے مطمئن کیوں بیٹھے ہوں؟ میں کہا کہ کیا ہو رہے گا، میرے اندر ایک یقین تھا، میں نے اپنے رب پر یقین کیا تھا کہ جو بھی ہوگا خیر ہوگا. ایون ٹیسٹ کے دوران مجھے اس طرح لگا کہ شاید یہ ٹیسٹ میرا کلیئر نہ ہو، لیکن میں مطمئن تھا، میرے ذہن میں کوئی فکر نہیں تھی، دل میں غم تھا کہ اگر یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا تو میں خفا ہوں گا، دل خفا ہوگا، لیکن مجھے کوئی فکر نہیں تھی اپنی فیوچر کی، اور نہ ہی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ریپیٹ کروں گا. میرے ذہن میں کوئی فکر نہیں تھی. میں نے کہا تھا کہ یار بس ٹھیک ہے، ہوا ہو گیا، نہیں ہوا اوکے اٹس فائن، آئی ول چوز اندر پاتھ وے. اللہ کرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کا ٹیسٹ کلیئر اور آپ سب لوگوں کو اپنے ڈریم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا تو آپ یہ مت کہنا کہ اللہ نے ہماری نہیں سنی. اللہ ہمیشہ آپ کی بہتری چاہے گا. جب ہمارا رزلٹ آیا سو as every student wants to be in the top medical college, so I also want to be in the KMC. لیکن جب میرا ادھر نہیں ہوا تو مجھے تھوڑا بہت خفگان تھا کہ یار کچھ اچھا نہیں ہوا. لیکن جب ہمارا کالج سٹارٹ ہو گیا، آپ میرا یقین کرو میں اتنا مطمئن تھا اور مجھے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس میں اللہ نے میرے لیے بڑی خیر رکھی تھی. اور یہ ابھی میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ جب خود میڈیکل کالج میں آ جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اور باچا خان میڈیکل کالج جو ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے KPK میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو دوسری بات کی سمری کیا ہے کہ آپ اللہ کو اپنے ساتھ لے لو. سب سے پہلے آپ ایک کام کرو کہ آپ اللہ سے اپنے تعلق کو بہترین بنا، بہتر بھی نہیں بہترین بنا. اور یقین رکھو اگر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ایک دفعہ مضبوط ہو گیا، آپ ہر ایک ایگزام کلیئر کرو گے، آپ اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کو جیتو گے، ہر ایک چیز کو جیتو گے. یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. اگر آپ کو وہ چیز ایک شکل میں نہ ملے تو آپ کو وہ چیز دوسرے شکل میں مل جائے گی. میں جب MD کی تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی میں نے MD کو ٹاپ کرنا ہے تو مجھے بہت زیادہ فیم مل جائے گا. میں نے MD کو ٹاپ نہیں کیا، لیکن وہی فیم الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا ہے. آج آپ ہر ایک میڈیکل کالج چلے جاؤ، میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے ہے. آپ ہر ایک میڈیکل کالج میں چلے جاؤ، ضرور اور لازمند آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس ملیں گے جو مجھے جانتے ہوں گے. آپ صرف انہیں میری ویڈیوز دکھا دو، وہ ضرور مجھے جانتے ہوں گے. بائی دا وے یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ لوگ ابھی MD کی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب آپ لوگ MBBS فیلڈز میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو MBBS کنٹینٹ چاہیے ہوگا. تو میں نے ایک سیریز شروع کی ہے اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ. میرا یوزر نیم ہے عثمان10933 اور انسٹاگرام پر میرا یوزر نیم ہے یوشا7771. تو آپ ابھی جا کر میرے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں تاکہ جب لوگ آپ MBBS میں داخل ہو انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو MBBS کنٹینٹ ڈائریکٹ ملے. اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی آپ اور آپ کی کام. یعنی آپ لوگوں نے وہ کیا اسٹریٹجیز اپلائی کرنی ہیں کہ آپ اپنے کورس کو جلدی سے جلدی ریوائز کریں اور اپنے کورس کو جلدی سے جلدی مکمل کریں اور ٹیسٹ کو کلیئر کریں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو چیز اپلائی کرنی ہے وہ ہے آئسولیشن. آپ لوگوں نے اس طرح کے انوائرمنٹ میں چلے جانا ہے جہاں پر آپ کے انٹریکشنز کم سے کم ہوں، جہاں پر آپ لوگ دنیا سے بالکل کٹ ہوں، جہاں پر نہ آپ لوگ کو کوئی نیوز پتہ چلے، نہ آپ لوگ کسی کی کوئی فنکشن سے جو ہے باخبر ہوں، جو آپ بالکل دنیا سے کٹ ہو جائے. دوسری چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ ہے اپنے ایک دوست کو ڈھونڈنا. اگر آپ لوگ فیمیلز ہیں تو
اب گھر میں کسی کو اس طرح اپنے ساتھ شریک کر لیں اپنے کام میں کہ بھئی میں آج یہ کروں گا، آپ لوگوں نے چیک رکھنا ہے، یا بھئی صبح اٹھنے میں آپ لوگ کی وہ مدد کر سکیں، یا اگر آپ لوگ میل اسٹوڈنٹس ہیں تو اگر ہاسٹل میں ہیں یا گھر میں ہیں تو اپنے ساتھ کسی ایک ایسے دوست وہ رکھ لیں جو کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکے روٹین کو ریگولر کرنے۔ یہاں پر ایک کوڈ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ we must all suffer from one of two pains, the pain of discipline اور the pain of regret۔ سو تیسری چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ ہے اپنے آپ کو ڈسپلن بنانا۔ ضرور یاد رکھیے کہ موٹیویشن آپ لوگوں کو 1 یا 2 دن تک مدد دے گی اور ڈسپلن آپ لوگوں کو پوری زندگی مدد دے سکتا ہے۔ سو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایسے روٹین میں ڈالنا ہے کہ آپ لوگ کی جو کام کی کیپیبلٹی ہو وہ سب سے زیادہ ہو، مطلب 14 گھنٹے ہو، 15 گھنٹے ہو، 16 گھنٹے ہو، یا ضرور نہیں ہے کہ 16-17 گھنٹے ہو، 13 to 14 hours is maximum۔ اوکے، تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کے لیے ایک ایسا روٹین بنانا ہے جس میں آپ دا موسٹ ایفیشینٹ وے کے ساتھ کام کر سکیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے اپنی اسسمنٹ کرنا، یعنی آپ ریگولرلی اپنے آپ کو چیک کریں کہ بھئی مجھ میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں۔ اب اس کا سب سے آسان طریقہ ہے ٹیسٹ کو ریویو کرنا۔ آپ اپنے ٹیسٹ کو لیں، جو چیزیں آپ سے غلط ہوئی ہیں یا جو چیزیں آپ کو ادھر نہیں آ رہی تھی لیکن وہ تکے سے وہ جواب ٹھیک ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں ریویو کرنا ہے اور آپ نے ان سے سیکھنا ہے کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہے، اس کا کور تلاش کرنا ہے۔ یعنی اگر ایسا MCQs ہے جو کہ آپ لوگوں کو نہیں آ رہا تھا، آپ نے وہ ٹاپک پڑھا تھا اور آپ کو نہیں آ رہا تھا، تو مطلب آپ کی کانسیپٹ میں مسئلہ ہے۔ یا اگر اس طرح کا MCQ ہے جو کہ آپ نے پڑھا نہیں تھا، آپ نے صرف بھول گیا تھا، سو وہ پریکٹس کی کمی ہے، تو اس میں آپ نے اس چیز پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ون تھنگ از پرپس۔ ہمیشہ زندگی میں اپنے پرپس کو یاد رکھیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے کسی اور چیز پر دھیان نہیں دینا ہے، آپ نے کسی اور سیکنڈ آپشن پر دھیان نہیں دینا ہے۔ آپ اگر اپنی MD-CAT کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا سول فوکس صرف اور صرف MD-CAT پر ہونا چاہیے۔ یہ میں ایک نصیحت یاد رکھ لیں کہ نہ کسی اور ٹیسٹ پر، نہ کسی اور چیز پر فوکس کریں، صرف اور صرف اپنے MD-CAT پر فوکس کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ میرا کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ اگر جتنے بھی دن ہوں، 1 مہینہ ہو، 2 مہینے ہوں، یا 20 دن ہوں یا 15 دن ہوں، آپ اس طریقے کے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ اور تعالی آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہاں، اگر اس کے بعد بھی آپ لوگ کو کوئی مسئلہ اور اگر آپ لوگ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، لیکن جب آپ لوگ میسج کریں تو کائنڈلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں کہ یہ میرا نام ہے، میں اس کویت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ریپیٹر ہوں یا فریشر ہوں اور میں آپ سے یہ کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں، کیونکہ میسیجز زیادہ آتے ہیں تو میں پھر اگر آپ لوگ کا میسیج ایکوریٹ نہیں ہوگا تو میں اس وجہ سے اگنور کر دوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ تنگ کرنے کے لیے بھی میسیج کرتے ہیں، سو وہ میسیج پھر ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں پراپر وے سے، اور اپنی جو کویشچن ہو یا اپنی کوئری ہو آپ اسے مینشن کریں۔ سو یہ میرا نمبر ہے، آپ لوگ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ لوگ صرف یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے آپ سے کوئی پرسنل بات شیئر کرنی ہے یا کوئی ہیلپ لینی ہے، سو آپ لوگ وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایکیڈیمک کویشچنز مجھ سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی پرسنل مسئلہ بھی ہو آپ وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ وی آر ہیئر ود ہیلپ انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔